مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ کتا آ رہا ہے یا بکرا آ رہا ہے، میں تو دیکھ یہ رہا ہوں کہ یہ لیلا کی گلی سے آ رہا ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ لیلا کی گلی سے آ رہا ہے۔ میں نے کتے کے پاؤں کے نیچے چادر نہیں بچھائی، میں تو اپنا عشق ظاہر کر رہا ہوں کہ میری لیلا کی گلی سے آ رہا ہے۔ او میرے بھائی سنی العقیدہ، اہل سنت والجماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والا، آج یہ نہ دیکھ کہ یہ بات کون کر رہا ہے، ذرا توجہ تو کرنا، یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ رب کعبہ کی قسم، ہم اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوکری کرتے ہیں، ہم آج اگر صدیق اکبر کو غلامی کے سلام پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ہم تو نسبت مصطفیٰ کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے چوکیداری کرتے ہیں، ہم تو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے صدیق اکبر کو اپنے سلام کے گجرے پیش کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ سلام پیش کریں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، او میرے صحابہ سارے کے سارے تیاری کرو، ہم سب نے عمرہ کے لیے جانا ہے۔ سارے صحابہ نے تیاری کر لی، صحابہ چل پڑے۔ جب وہاں پر پہنچے، کافروں نے کہا ہم تو آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، ہم تو آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیتے۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اے میرے صحابہ ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اب تم ایسا کرو اپنا سر بھی منڈوا لو اور احرام بھی باندھ لو، واپسی کی تیاری شروع کر دو۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے، وہ ابو بکر ہے جس نے آگے سے کوئی دلیل نہیں مانگی، جس نے آگے سے کوئی اعتراض نہیں کیا، جس نے آگے سے یہ بھی نہیں پوچھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، ہم نے تو آپ کے ساتھ سفر اس لیے کیا تھا کہ عمرہ کریں گے، اب تو آپ عمرہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ واپس جانا ہے، عمرہ تو کیا نہیں ہے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر مبارک منڈوا لیا، احرام بھی باندھ لیا۔ وہاں سے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا جی ہاں عمر میں سچا رسول ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرآن آپ پر نہیں اترا؟ میرے محبوب نے فرمایا ہاں عمر قرآن بھی میرے اوپر اترا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ عمرہ کے کرنا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا اے عمر میں نے کہا تھا عمرہ کرنا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے سے کہتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عمرہ کیے بغیر واپس کیوں جا رہے ہیں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال عمرہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال عمرہ کرنا ہے۔ دوسری بات ہے میرے عمر سن، میں اس وقت تک کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک میرا رب مجھے نہ کہہ دے۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صدیق اکبر نے سنی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے گئے، وہاں پر جا کر دیکھا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سر مبارک منڈوا کے بیٹھے ہوئے ہیں، احرام بھی باندھا ہوا ہے۔ وہی سوال عمر نے ان پر کیا جو پہلا سوال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمر نے کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ عمر کہتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سچے نہیں ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا عمر سچے ہیں؟ سچے۔ کیا قرآن میرے محبوب پر نہیں اترا؟
اترا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ فرمایا تھا، تو پھر واپس کیوں جا رہے ہیں؟ عمر جلالی تھا، عمر جلالی تھا، روب والا تھا اور دلیر تھا۔ عمر یہ کہتا کہ جرت کس کی ہے جو ہمیں اور ہمارے محبوب کو عمرہ سے روک سکے؟ وہ تو ڈنڈے کے ساتھ بات کرنے والے تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، محبت رسول دیکھیں، اپنے محبوب پر فدا دیکھیں اور رازدار پیغمبر کی راز والی بات دیکھیں کہ صدیق اکبر کے ساتھ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی ہے تو ابو بکر نے بھی وہی جواب دیا ہے جو میرے محبوب مصطفیٰ نے دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ عمر واقعہ طور پر میں نے کہا تھا، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال عمرہ کریں گے۔ ابو بکر بھی کہتے ہیں عمر واقعہ میرے محبوب نے فرمایا تھا، لیکن یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال عمرہ کریں گے۔ اور دوسری بات کہ اے عمر، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک بولتے نہیں ہیں جب تک اللہ ان کو حکم نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، ہمیں تو اپنے محبوب کی اتباع کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر یہ انگوٹھی لے کر جاؤ، وہاں پر اس انگوٹھی پر میرے رب کا نام لکھوا کر لے آؤ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انگوٹھی پکڑی، لکھوانے کے لیے نام لے گئے۔ جب لکھنے والے نے وہاں پر اللہ کا نام لکھا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے کاتب یہاں پر اللہ کے نام کے ساتھ میرے محبوب کا نام بھی لکھ دے۔ سبحان اللہ۔ جب انگوٹھی واپس آئی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انگوٹھی پیش کی۔ جب انگوٹھی کو میرے محبوب نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر میں نے تو یہ کہا تھا کہ یہاں پر صرف اللہ کا نام لکھوانا، تم نے تو یہاں پر اپنا نام بھی لکھوا دیا اور میرا نام بھی لکھوا دیا۔ میرے پاک پیغمبر کے جانشین پیغمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، اس رب کی قسم جس رب نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام تو لکھوایا تھا، اپنا نام تو نہیں لکھوایا تھا۔ سبحان اللہ۔ اتنی بات کرنے کی دیر تھی، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنا شروع ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے رازدار، اے میرے جانشین، اے میرے سسر، اے ابو بکر سن، جب تو نے مجھے یہ کہا کہ میں نے تو اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام لکھوایا تھا تو اللہ نے اوپر سے جبرائیل کو بھیج کر مجھے پیغام دیا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب جو ابو بکر آپ کو میں اللہ سے جدا نہیں ہونے دیتا، میں اللہ محبوب سے ابو بکر کو کیسے جدا کر دوں؟ سبحان اللہ۔ سبحان ابو بکر کو کیسے جدا کر دوں؟ ابو بکر کو جب ابو بکر محمد کو اللہ سے نہیں جدا ہونے دیتا تو میں اللہ ابو بکر کو محمد سے کیوں جدا ہونے دوں؟ میں اللہ نے نام لکھوایا ہے، میں اللہ نے نام لکھوایا ہے، تو جہاں اللہ کا نام وہاں پہ اللہ کے رسول کا نام، جہاں پہ اللہ کے رسول کا نام وہاں پہ اللہ کے رسول کے یار کا نام۔ سبحان اللہ۔ کیا شان ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر سننا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ ایمان لے کے آئے، جتنے لوگوں نے نیکیاں کی ہیں، جتنے لوگوں نے جو اسلام قبول کیا ہے، جتنے لوگوں نے اپنے رب کو مانا ہے، انہوں نے جتنی نیکیاں بھی کی ہیں، ان سب نیکیوں کا ثواب اللہ اپنے محبوب محمد کو عطا فرمائے گا۔ اور اے ابو بکر سننا، جب سے میں نے اعلان نبوت کیا ہے، جب سے میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس وقت سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے لوگ ایمان لے کے آئیں گے، جتنی نیکیاں کریں گے، ان سب
सब नेकियों का सवाब अल्लाह अबू बकर को अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ऐ अबू बकर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 370 आदतें ऐसी बनाई हैं, उनमें से अगर एक आदत भी किसी के अंदर पड़ जाए अल्लाह उसको जन्नत के अंदर भेज देता है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उन आदतों में से कोई आदत मेरे अंदर भी मौजूद है कि नहीं? मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, एक आदत नहीं बल्कि 370 आदतें अल्लाह ने तेरे अंदर डाल दी है। सुभान अल्लाह। और अबू बकर, लोग जब जन्नत के अंदर जा रहे होंगे, लोग जन्नत के अंदर जा रहे होंगे, उस दिन कोई किसी दरवाजे से गुजरेगा, कोई किसी दरवाजे से गुजरेगा, मगर अबू बकर तो एक तुझे रब ने कितना मकाम अता फरमाया है कि जन्नत का हर दरवाजा पुकारेगा, अबू बकर मुझसे गुजर जा। सुभान अल्लाह। जैसे अबू बकर को जन्नत के 8 दरवाजे पुकारे। और मैं थोड़ा सा और आपको एक अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक और फजीलत की तरफ लेके चलता हूँ कि रब ने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या शान अता फरमाई है। एक तो अबू बकर का माना है पहल करने वाला। पहल करने। अबू बकर का माना क्या है? पहल करने वाला। अबू बकर वो है जिसने हर काम में पहल की है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के लाडले पैगंबर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ से वापस आए। आपने फरमाया, मैं रात के अंदर सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक ज़ात है जो एक रात के अंदर या रात के कुछ हिस्से के अंदर अपने बंदे को आसमान की तरफ ले गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर करवाई। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आकर फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं एक रात के अंदर आसमानों पे गया, वहां पे जन्नत और दोज़ख को देखा, रब के साथ मुलाकात की है, अल्लाह ने मुझे कुछ तोहफे अता फरमाए हैं। रातों रात मैं वापस आ गया। वापस आकर मैंने देखा दरवाजे की कुंडी हिल रही थी, पानी बह रहा था। लोगों ने कहा, ये तो अजीब मौका है, ये तो अजीब बात है, इसको तो मानने वाला कोई नहीं होगा। इसको कौन मान सकता है कि एक रात के अंदर आदमी इतना लंबा सफर करके वापस आ जाए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास लोग गए। लोगों ने कहा, अबू बकर, एक रात के अंदर भी भला कोई इतना लंबा सफर कर सकता है? अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इतना लंबा सफर करना तो मुश्किल है, मगर बताओ तो सही ना, ये कहता कौन है? जब लोगों ने कहा, ये आपका यार कहता है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू बकर ने बगैर चेकिंग के, बगैर किसी दलील के, बगैर किसी तहकीक के फरमाया, अगर आमना का लाल ये कहता है तो फिर इसी तरह हुआ होगा। सुभान अल्लाह। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगैर किसी दलील के मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने वाले हैं। कुरान इसी बात की तस्दीक करता है। ये कुरान मेरे सामने है, रब्बे काबा की कसम, कुरान के अंदर रब ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ी बिस्सिद्क़ वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या फरमाता है कि जो लेकर आया सच्ची बात, जो लेकर आया सच्ची बात। सच्ची बात कौन लेकर आए? नबी करीम सल्लल्लाहु अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते हैं जो लेकर आए सच्ची बात। फिर आगे से अल्लाह फरमाता है वह सद्दक़ बिही, और उस सच को जिसने माना। सुभान अल्लाह।
اس سچ کو جس نے مانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ہے تو ابو بکر ہے۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تھا تو نبوت کا کلمہ پڑھنے والا سب سے پہلے اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اس ابو بکر کے بعد یارو اس سے فضیلت کوئی کم تھوڑی ہے یہ فضیلت کہ باقی صحابہ کو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے فلاح پا جاؤ گے۔ ان کو تو صحابہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے محبوب وہ ابو بکر وہ صحابی ہے جس کو صحابی اللہ نے فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابی تو وہ بھی صحابی ہیں، مقام تو عمر کا بھی ہے، مقام تو عثمان کا بھی ہے، مقام تو علی کا بھی ہے، مقام تو امیر معاویہ کا بھی ہے، مقام تو 1,24,000 کم و بیش صحابہ کا بھی ہے، لیکن اس مقام کو کون پہنچ سکتا ہے جس کو صحابی اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ خدا یا صاحب اِذْ تَقُولُ لِصَاحِبِهِ اِذْ تَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جس کو صحابی اللہ کہہ دے اس سے بڑا صحابی کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر صرف اتنی بات نہیں ہے، صرف صحابی نہیں کہا، رب نے قرآن میں فرمایا والذین معہ، جو میرے محبوب کے ساتھ تھے، جو میرے محبوب کی معیت کے اندر تھے، جو میرے محبوب کے ساتھ تھے، جو میرے محبوب کے آگے چلتے تھے، پیچھے چلتے تھے، دائیں چلتے تھے، بائیں چلتے تھے، ان صحابہ کا مقام تو کیا عجیب ہوگا۔ ابو بکر کی شان کو دیکھو کہ رب نے ابو بکر کو کتنی فضیلت عطا فرمائی۔ کم از کم درجنوں آیتیں وہ ہیں، درجنوں قرآن کی آیتیں وہ ہیں جن آیتوں کے اندر صرف صدیق اکبر مصداق ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض قرآن کی آیتیں تو سارے انسان سارے انسانوں کے لیے اللہ نے یک طرفہ بات کی ہے نا، سب کو مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، سب ایمان والوں کو خطاب فرما دیا۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، سب کو خطاب فرما دیا۔ لیکن قرآن کی درجنوں آیتیں وہ ہیں جن آیتوں کے اندر رب العالمین نے یہ تخصیص فرما دی ہے کہ اللہ نے خطاب کیا ہے تو ابو بکر کو کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ابو بکر وہ عظیم المرتبت ابو بکر ہے جس ابو بکر کو رب نے کیا عجیب شان عطا فرمائی ہے۔ صحابی بعض وہ صحابہ ہیں جن کا صرف صحابیت سے اپنا تعلق ہے، وہ خود صحابی ہیں، یا کسی کو یہ مقام حاصل ہے کہ ان کا بیٹا صحابی ہوگا، کسی کو یہ مقام اور درجہ حاصل ہے کہ ان کا باپ صحابی ہوگا۔ لیکن آؤ ذرا یہاں پر دیکھو ابو بکر کو کہ ابو بکر صرف واحد خود صحابی نہیں ہے، ابو بکر وہ صحابی ہے جس کی 4 پشتوں کے اندر اپنے صحابہ کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر بھی صحابی، ابو بکر کا باپ بھی صحابی، ابو بکر کا بیٹا بھی صحابی، ابو بکر کا پوتا بھی صحابی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کو رب نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جس کی 4 پشتوں سے رب نے صحابہ کو پیدا کیا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اکیلے صحابی ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اکیلے صحابی ہیں جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر 3 میل کا سفر کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل میرے ہجرت کا ساتھی کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہجرت کا ساتھی ابو بکر ہوگا۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت کے لیے چلا جاؤں؟ میرے محبوب نے فرمایا، نانا ابو بکر ٹھہر جا، ہو سکتا ہے اللہ تجھے کوئی ساتھی دے دے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، رب کعبہ کی قسم اس وقت سے مجھے یقین آ گیا کہ میرے ساتھ ہجرت کرنے والا اللہ کا نبی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلے، کمرے سے نکلے، حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمرے کے اندر سلایا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کے دروازے پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ پہنچے ہیں، رب کعبہ کی قسم دستک نہیں تھی، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ جب دروازہ کھلا، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے کے گئے، فرمایا کیا بات ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ گھر والوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ نے حکم فرمایا تھا ہجرت کا، اس وقت سے لے کر آج تک ابو بکر سویا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آج تک ابو بکر نے نیند نہیں کی، اس لیے کہ کہیں آپ تشریف لے آئیں اور کہیں دیر نہ ہو جائے۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، جب پہاڑی کے اوپر سفر کرنا شروع کیا، ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سفر پہاڑی کا سفر ہے، اونچا سفر ہے، یہاں پر نوکیلے پتھر ہیں، آپ کے پاؤں مبارک زخمی نہ ہو جائیں، میں نیچے بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھوں کے اوپر سواری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر سواری کی۔ آپ ذرا خود اندازہ کریں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ابو بکر کے سر پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک ابو بکر کے سر پر، اور آپ کے نالین پاک ابو بکر کے دل پر۔ سبحان اللہ۔ سر پر مصطفیٰ کے ہاتھ ہوں اور دل پر مصطفیٰ کے نالین پاک ہوں، پیچھے بچتا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ جب پہاڑی پر چل رہے تھے، یہاں پر گستاخ پیغمبر کہتے ہیں، وہ پیغمبر تو رحمت للعالمین تھے، انہوں نے ابو بکر کو اتنی تکلیف کیوں دی ہے کہ آپ ان کے اوپر سواری کر رہے ہیں؟ میں ان سے کہتا ہوں نادانو، یہ بات نہیں ہے، ابو بکر نے میرے محبوب کو کندھوں کے اوپر اس لیے اٹھایا تھا کہ چلنے میں آسانی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر کو پتا تھا کہ مصطفیٰ مل گئے تو سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ مصطفیٰ مل گئے تو سب کچھ مل گیا۔ ابو بکر کو پتا تھا جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر سواری کر لیں گے تو میرا سفر آسانی سے ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب وہاں پر دیکھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام